بولا ہے کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، آپ مت ڈالیں۔ اور آج کے زمانے میں فوٹو لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لوگ فوٹو لیتے ہیں اور پوسٹر پہ ڈلواتے ہیں، اور پہلے یہ چیز بنگال میں تھی، دھیرے دھیرے آپ کے سیمانچل میں بھی رائج ہو گئی، اور اب تو پوسٹر کیا بڑے بڑے جو ہے وہ فاٹک لگائے جاتے ہیں، گیٹ بنائے جاتے ہیں، اور بہت پہلے سے اس پہ جو ہے تصویریں لگا دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ میں تمام جلسے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور اچھے عمل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بات آئی ہے وہ یہ کہ میت کا چہرہ جو ہونا چاہیے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اب بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا ہے کہ میت کو تو چت لٹایا جائے، صرف اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا ہے کہ میت کی پوری باڈی کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس کا چہرہ اور اس کی پوری باڈی جو ہے وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ ہے۔ تو شاید اسی مسئلے کو لے کے یہاں کنفیوژن ہے، اور میں اس طریقے کے معاملات میں بات کرنے سے اس لیے پرہیز کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے جو علماء ہیں وہ علاقے کی چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور جب حدیث میں الفاظ میں دونوں طریقے کی گنجائش ہے تو میں کوئی ایک بات بولوں اور آپ کے علاقے کے علماء کچھ اور بولیں اور آپس میں اس کو لے کر کے ٹکراؤ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جو بڑے علماء ہیں، عام طور سے جلسوں میں آتے ہیں صدارت میں، شیخ رحمت اللہ صاحب ہیں، شیخ انعام الحق صاحب ہیں، شیخ جلیل مدنی صاحب، اور بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سینئر علماء ہیں اور اس علاقے کے تمام حالات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت سارے جنازوں میں شرکت کی ہے۔ آپ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے۔ حدیث کے الفاظ سے دونوں کی گنجائش ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، وقت کم ہے، نکلنا ہے ہم کو، لمبا سفر کرنا ہے۔ آئیے آپ نے دینا ہے، سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سیک سے ہاتھ ملاتے ہوئے نکل جائیں، راستہ خالی کر دیجیے۔